چونکہ وقت نماز ہو چکا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ نماز سب سے بڑی چیز ہے اور سب سے اہم چیز نماز ہے۔ میرے حضور مرشد کریم سادات کنگر شریف اور حضور مرشد کریم ثانوی سرکار فرماتے ہیں کہ مجدد پاک جن کا یہ عرس مبارک کا مہینہ بھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نماز اصل مقصود ہے۔ یہ جملہ دہراؤ میرے ساتھ، نماز اصل مقصود ہے۔ ساری عبادتیں نماز کے اندر جمع ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے اب میں جس عنوان پر گفتگو کرنا چاہ رہا تھا وہ وقت حضور کی محبت میں گزرا۔ الحمدللہ ہم خوش نصیب ہیں کہ آج لاہور داتا کی نگری سے ایک بہت بڑا قافلہ لے کر حضرت قبلہ پیر طریقت رابر شریعت میرے پیارے خلیفہ حضور الحاج پیر محمد یاسین صاحب اویسی عارفی محمودی تشریف لائے۔ لاہور والے علماء حضرت علامہ یاسین حبیب صاحب اور ان کے ساتھ ماشاءاللہ محبتوں والے، میں ان کا شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ تمام اویسی احباب، محفل ناظری سرکار لالا جی میں تشریف لانے والے جتنے بھی احباب، نعت خوان، محبت والے، لاہور والے پھر لاہور والے ہی ہیں۔ جس طرح لاہور پاکستان کا دل ہے، اس طرح محفل ناظری سرکار لالا جی یہ ایمان والوں کا دل ہے۔ الحمدللہ اللہ پاک ان کی محبت، ان کا ذوق شوق قبول اور منظور فرمائے۔ اس کے بعد میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارے مدرسہ اولیاء قرآن کے علامہ مولانا محمد یاسر کنگروی صاحب اور علامہ مولانا حافظ قاری محمد عاصم صاحب اویسی مدرسہ اولیاء قرآن کے طلباء کے ساتھ تشریف لائے، اور اسی طرح لیاں شریف سے قافلہ پوری بس کے ساتھ پہنچا۔ حضرت قبلہ پیر سید عبد الرحمن شاہ صاحب کی قیادت، کالو میرا والے حاجی نزاکت صاحب، سارے احباب، اور ماشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ آستانہ عالیہ سادات دیوبندی شریف کے مہکتے ہوئے پھول شہزادہ والا شان حضرت پیر سید زبیر شاہ صاحب ترمذی، آپ کی محبتوں کے ساتھ جتنے علماء یہاں تشریف فرمائے، خصوصاً گجرانوالہ میں اپنی محبتوں کے پھول پیش کرنے والے، آل رسول سے بے حد پیار کرنے والی شخصیت عاشق رسول حضرت علامہ مولانا محمد سرفراز مصطفی اویسی نعیمی، اللہ ان کو زندگی کی بہاروں میں ہمیشہ تر و تازہ رکھے اور مدینہ شریف کی کئی حاضریاں عطا فرمائے، بال بچوں سمیت اللہ ان پر کرم فرمائے، دین کے ساتھ وابستہ ہیں ماشاءاللہ۔ جامع مسجد ناظری سرکار لالا جی جو دروازہ میں قائم ہیں سے میرے پیارے خلیفہ حضور جناب عاشق رسول صوفی محمد اقبال صاحب اویسی اور ان کے ساتھ قافلے والے حافظ ابرار صاحب بھی تشریف لائے، باقی سب احباب نام بنام سب کا شکریہ الحمدللہ۔ اور میرے پیارے الحاج محمد فرخ چراغ اویسی، الحاج اعظم چراغ اویسی، الحاج ایاز چراغ اویسی، آپ کے خاندان کے جو لوگ اس مشکل اور صدمے کی گھڑی میں آپ کے ساتھ محبتوں کا اظہار کیا، دامیں کیا، درمیں کیا، سخنے کیا۔ آج کے اس نفسا نفسی کے دور میں اگر کوئی کسی کو، میں سمجھتا ہوں کہ وقت نکال کر اگر کس کے پاس جاتے ہیں تو یہ بہت بڑا اللہ کا کرم ہے، جانے والے پر بھی اور بلانے والے پر بھی۔ تو میں کہتا ہوں سب مل کر ایک مرتبہ بلند آواز سے بولیں الحمدللہ۔ آپ کی الحمدللہ کا یہ گرم جوشی کا انداز دیکھ کر میرے ساتھ تشریف فرما عالمی شہرت یافتہ ثنا خان، میرے دل کے ٹکڑے زہیب اشرفی اور میرے پیارے یہ دونوں ثنا خانان مصطفیٰ زندگی کا انوکھا تجربہ کر رہے ہیں کہ دوپہر کے وقت کی محفل ہے
اور ان کی میٹھی میٹھی نیند آج قربان ہوئی ہے، کیونکہ یہ رات کے مسافر ہیں، ساری رات جاگتے ہیں، فجر کے بعد سونے کا وقت ہے اور وہ ہم نے ان کو اٹھا دیا. تو یہ اس وقت کے بیٹھ رہے ہیں اور یہ حیران ہے کہ کراچی میں اس طرح کا تجربہ کبھی نہیں ہو سکتا، اور یہاں یہ تجربہ دیکھ کر حیران ہے کہ جیسی رونق وہاں آدھی رات کو محفل میں روحانیت کی ہوتی ہے، یہاں دن کے اجالے میں وہی نور نظر آ رہا ہے. جیسے لطف اور محبت کے ساتھ آپ یہاں شامل ہیں، پردے کے پیچھے ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی، دور دراز سے بھی آئی ہوئی اہل علاقہ بھی اور رشتہ دار خواتین بھی، حاجی صاحب کی شہزادیاں، میری خدمتگار اور بہت محبت کرنے والی، ادب کرنے والی، میں ان کے بیٹوں کے برابر ہوں، جناب مرحومہ مغفورہ عاشقہ رسول حاجن بلقیس صاحبہ اویسیہ، ان کو محبت میری ماں جی سرکار سے، تشریف لائیں، آستانشی پر حاضر ہوتی، ان کا ادب، ان کی محبت. کچھ لوگ ہوتے ہیں دنیا میں کسی اور رنگ میں رہتے ہیں لیکن جاتے ہیں تو کسی اور ادا کے ساتھ، اور اللہ انہیں اپنی قبولیت سے نوازتا ہے. آل رسول کے ساتھ ان کا یہ تعلق تھا. اعظم اور ایاز کی والدہ گرامی کہ آل رسول سے محبت کی وجہ سے اللہ نے انہیں 10 محرم کی رات اور جمعہ کی شب عطا فرمائی، اور اپنے وصال سے پہلے انہوں نے اپنی ساری تیاریاں کی، اور بالکل اللہ پاک نے انہیں ہر یاد الہی کا موقع بخشا، اور الحمدللہ صبر و شکر کے ساتھ انہوں نے اپنی جان اپنے رب کے حوالے کی. عورتوں میں تو یہ برداشت نہیں ہوتی، عورتیں تو چیختی ہیں، چلاتی ہیں، لیکن بچے بتاتے ہیں کہ ماں نے آخری ٹائم تک کسی قسم کا کوئی بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا. اس سلسلے میں ان کی خدمتگار دونوں بہو ہیں، ڈاکٹر رابعہ اویسیہ اور عائشہ اعظم، حاجن عائشہ اعظم اویسیہ. ماشاءاللہ یہ دونوں خدمتگار بہویں بھی، بیٹیاں بھی، انہوں نے بڑی خدمتیں کی اور بڑی محبتوں کی دعائیں پائی ہیں. اللہ اپنے حبیب کے صدقے اور وسیلے سے سب کی خدمتیں اور محبتیں قبول فرمائے. میں باقاعدہ بیان شریف نہیں کر سکوں گا آج، بس صرف ایک محبت کی بات کرنا چاہتا ہوں. توحید کی تعریف ہو جائے، اللہ کی تعریف ہو جائے. اللہ کون ہے یہ پتہ ہونا چاہیے. میں بس یہ بات کر کے بھی اجازت چاہتا ہوں. تو ایک مرتبہ آپ کو پڑھاتا ہوں اور آپ پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. ماشاءاللہ یہ 7 ستمبر سن 2023 قریب ہے. آج 3 ہے نا، 4 دن بعد. ستمبر کی 7 تاریخ تھی جب پاکستان کی اسمبلی نے قانون پاس کیا کہ قادیانیوں کی ہر شکل کافر ہے. تو ہمیں قادیانیوں سے کیا دشمنی ہے جی؟ ہمارا کو بنا انہوں نے چھینا ہے، کیا کیا انہوں نے؟ بات یہ ہے کہ جو کوئی بھی کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہونے کی کوشش کرے یا بول بھی دے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اور ہمارے حضور جیسا، ذرا محبت سے بول دو، ہمارے نبی جیسا. عبد الصبور بیگ رحمت اللہ علیہ کا اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان کا ایک اردو زبان کا شعر ہے، میں آپ کو سناتا ہوں. آپ میں سے جس کا دل دھڑکتا ہوا ہو وہ ضرور سنیں اور محبتوں کا اظہار کرے. کیونکہ میرے شارجہ میں مجھے دریافت ہونے والے ثناخان مصطفیٰ عاشق رسول اس گجرانوالہ کی دھرتی کی پہچان اقبال چشتی صاحب، ان سے میری پہلی ملاقات شارجہ میں ہوئی تھی، اور بڑی محبت والی شخصیت ہے ماشاءاللہ. اور جو وہاں سے ملے تو پھر الحمدللہ ملتے ہی چلے گئے. اللہ اپنے حبیب کے صدقے، ان کی آواز، ان کی عمر 80 کے قریب ہے،
اور جب نعت پڑھ رہے تھے تو بندہ سوچ رہا تھا کہ جنت کا 18 سال والا جوان بول رہا ہے. اعظم چشتی کا لہجہ یاد آ گیا جی. ماشاء اللہ، اللہ ان کو سلامت رکھے. تو عبدالصبور بیگ رحمۃ اللہ علیہ پتہ کیا بولتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ بڑے پیار سے، بڑے سرور سے، بڑے پیار سے، بڑی محبت سے، بڑے سرور سے دیکھا. بڑے پیار سے، بڑی محبت سے، بڑے سرور سے دیکھا. تجھے بنا کے خدا نے خود کو غرور سے دیکھا. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اس لیے میں نے کہا کہ ہمارے حضور جیسا کوئی بھی نہیں. اللہ کا ایک نام ہے المتکبر. اللہ تکبر کرنے والا ہے. اللہ نے فرمایا مخلوق میں کوئی بھی تکبر کرے گا میں اسے چونٹی سے زیادہ چھوٹا کر کے ذلیل کر کے جہنم میں داخل کر دوں گا. الکبر و ردائی، تکبر میری چادر ہے. جو کوئی تکبر کرے گا میں سمجھوں گا میری چادر چھیننا چاہ رہا ہے، میں اسے ذلیل کر دوں گا. سيدخلون في جہنم داخرین ہم فبئس مثوى المتکبرین. میں نے تکبر کرنے والوں کے لیے بڑا برا ٹھکانہ بنایا ہوا ہے. تکبر صرف میری شان ہے، میرے علاوہ کوئی تکبر نہیں کر سکتا. تکبر ہوتا ہے کسی چیز پہ تو یا اللہ تیری خود اپنی ذات تو اس شان والی ہے کہ تم تکبر کرے، مگر مخلوق میں ایسا کون ہے کہ جس پر تو تکبر کرے؟ میں نے بہت غور کیا تو مجھے عبدالصبور بیگ کا یہ شعر سمجھ میں آیا کہ کائنات میں نہ فرشتے اس قابل ہیں کہ ان پہ تکبر خدا کرے، نہ آسمان اس قابل ہے کہ ان پہ تکبر خدا کرے، نہ زمین اس قابل ہے کہ اس پہ تکبر خدا کرے، نہ ہم جیسے گناہگار اس قابل ہیں کہ ہم پہ تکبر خدا کرے، نہ پھول اس قابل، نہ پھل اس قابل، نہ دریا، نہ مرغزار، نہ کوہسار، نہ بہار، نہ یہ دن، نہ یہ رات، کچھ بھی تو نہیں ہے جس پہ خدا تکبر کرے. تو بڑی کائنات میں ایک حسین کا نانا ہے جس پہ خدا بھی تکبر کر رہا ہے. بڑے پیار سے، بڑی محبت سے، بڑے سرور سے دیکھا. تجھے بنا کے خدا نے خود کو غرور سے دیکھا. تو وہ اللہ کون ہے؟ وہ اللہ کون ہے؟ آج آپ کو میں ایک بات بتانے والا ہوں. میں کوئی فلسفہ نہیں بولوں گا، میں صرف شریعت کی، عقائد کی کتابوں سے آپ کو لفظ اللہ کی پہچان کرانا چاہتا ہوں. آپ سے کوئی پوچھے اللہ کون ہے، کس سے اللہ کہتے ہیں، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے اللہ کون ہے. پھر یہ تعریف آج آپ نے جان لی تو فرقہ واریت کی جو لہر اٹھی ہوئی ہے نا، یہ ختم ہو جائے گی. پہلی پہچان اللہ کی ہو جائے. اللہ کون ہے؟ وہ اکیلا ایک ہے. اللہ کون ہے؟ اکیلا ایک ہے. اکیلا ایک، وحدہ لا شریک ہے. اس کی ذات اور صفات میں کوئی بھی شریک نہیں. آپ کے سامنے میں صرف اللہ تعالی کے بارے میں جو بات کروں گا وہ نہایت اہم بات. 13 صفتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذاتی ہیں. ان صفات میں سے کوئی ایک صفت بھی نہ ہو تو وہ جو بھی ہوگا مگر وہ اللہ نہیں ہوگا. اللہ ہونے کے لیے یہ 13 صفتیں ضروری ہیں. آپ سے قبر میں سوال ہوگا، جب آپ قبر میں پہنچو گے سوال ہوگا من ربوں کا، تیرا رب کون ہے. آپ کو ان 13 صفتوں میں سے کسی صفت کا پتہ ہوگا تو آپ جواب دو گے. تو جب آپ نے کہا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، تو گویا آپ نے یہ کہہ دیا کہ یہ 13 صفتیں میں اس میں مانتا ہوں. اب وہ 13 صفتیں سن لو، میں جلدی جلدی سناؤں گا. تو اسی کے اندر سے آپ کو نبوت بھی سمجھ آئے گی اور ولایت بھی سمجھ آ جائے گی.
نبوت اور ولایت خدا سے ہٹ کر رہی نہیں ہے، اور جو خدا سے ہٹ جائے نہ وہ نبوت رہتی ہے نہ وہ ولایت رہتی ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی؟ تو آج خدا کا ایسا تعارف سنو جس کے اندر سے مصطفیٰ کا تعارف مل جائے گا۔ آج اللہ کا ایسا تعارف سنو جس کے اندر سے آپ کو مرشد کا تعارف مل جائے گا۔ سب سے پہلی بات، اللہ موجود ہے۔ وہ اللہ وہی ہے، وہ ذات اللہ ہونے کے لائق ہے جو موجود ہے۔ جو کیا ہے؟ ماضی میں بھی موجود ہے، حال میں بھی موجود ہے، مستقبل میں بھی موجود ہے، ہر وقت موجود ہے، ہر لمحے موجود ہے۔ جب وقت نہیں تھا تب بھی وہ موجود، جب وقت ہے تو تب بھی موجود، جب وقت نہیں رہے گا وہ تب بھی موجود۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی اللہ کی پہلی صفت کیا ہے؟ وہ موجود ہے۔ پہلی صفت کیا ہے؟ پہلی صفت کیا ہے؟ اب موجود تو آپ بھی ہیں، موجود تو میں بھی ہوں یہاں پر، مگر ہمارے موجود ہونے کے لیے جسم کا ہونا ضروری ہے۔ ہم اپنے موجود ہونے کے لیے کسی وجود کا ہونا ضروری سمجھتے ہیں، ہمارے وجود کے لیے ہمارے جسم کا ہونا ضروری ہے، چاہے وہ جسم روحانی ہو چاہے وہ جسم جسمانی ہو۔ یعنی یہاں فرشتے موجود ہیں، ان کا یہ جسم نہیں ہے مگر ان کا روحانی وجود ہے، روحانی جسم ہے، ایک حد ہے، اور جسم اسے کہتے ہیں جو ایک حد رکھتا ہو، اور اللہ حد سے پاک ہے۔ اللہ موجود ہے مگر جسم سے پاک ہے، اس لیے جو موجود ہو اور جسم رکھتا ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، اور جو موجود ہو جسم کے بغیر ہو اور کسی قسم کے بھی حصی غیر حصی جسم سے پاک ہو، وہی تو اللہ ہے۔ اب اگر میں کہتا ہوں کہ یہاں حضور بھی موجود ہیں تو یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ حضور جسم رکھتے ہیں۔ حضور کیا رکھتے ہیں؟ حضور کا جسم تھا نا، حضور کا جسم تھا نا، تو حضور جسم رکھتے ہیں۔ جو جسم رکھتا ہے وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتا۔ شرک کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اب ہم کہتے ہیں نعرہ رسالت یا رسول اللہ، تو بعض لوگ بیچارے پریشان ہو جائے، اوئے ہوئے اللہ کو بھی یہاں کہتے ہیں، نبی کو بھی یہاں کہتے ہیں، یہ کہیں شرک تو نہیں ہو گیا؟ ارے بھائی شرک ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ موجود ہے جسم کے بغیر، رسول موجود ہیں ان کا جسم تھا، وہ اپنی شان میں اللہ کے محتاج ہیں، اور اللہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ بولو نا ذرا سبحان اللہ۔ شرک تو تب ہوگا جب کوئی اللہ جیسا ہوگا اور کوئی اللہ جیسا نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ بولو اے سبحان اللہ۔ دوسری صفت، اب میں جلدی ورنہ میرا دل چاہ رہا تھا اسی پہ ذرا تھوڑے سے کچھ وقت ہوتا، لیکن کچھ حدیثیں سناتا، کچھ واقعات سناتا، مگر آگے چلتا ہوں۔ دوسری صفت، جس کے بغیر بھی آپ جسے جو مانو وہ جو بھی ہوگا مگر وہ اللہ نہیں ہوگا۔ اللہ ہونے کے لیے دوسری صفت کی ضرورت ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے صفت قدیم۔ صفت قدیم، اللہ کی کوئی ابتدا نہیں، اللہ کی کوئی ابتدا نہیں اور اللہ کی کوئی انتہا بھی نہیں۔ اول بلا ابتداء، اللہ سب سے پہلے ہے مگر ابتدا کے بغیر۔ آخر بلا انتہاء، اللہ آخر میں ہے مگر اس کی کوئی انتہا نہیں۔ اس کو کہتے ہیں قدیم۔ بولو سبحان اللہ۔ 12 ربیع الاول کو کون پیدا ہوا؟ نبی پاک۔ تو جن کی ولادت ہو گئی
اب وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتے. بولو ذرا سبحان اللہ. اس لیے جشن میلاد مناؤ، خوب مناؤ حضور کا میلاد، تاکہ پتا چلے جس کا میلاد نہ منایا جا سکتا ہو وہ اللہ ہے، جس کا میلاد منایا جا رہا ہے وہ رسول اللہ ہے. اللہ کا میلاد نہیں اور اللہ کی وفات بھی نہیں، اور نبی پاک کا میلاد بھی ہوا، نبی پاک کا وصال بھی ہوا. ٹھیک ہے، اس لیے اب جو کوئی بھی آپ حضور کی شان بیان کرو گے وہ کبھی شرک نہیں ہو سکتی. ہم حضور کو کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارا یہ کام کرو، حضور ہماری بات سنو، حضور نے یہاں سے بات سن لی. ٹھیک ہے، تو یہ شرک نہیں ہے، اس لیے کہ حضور جسم رکھ کر سن رہے ہیں، حضور اللہ کی عطا سے سن رہے ہیں، تو حضور کا سننا اللہ کی عطا ہے. بولو سبحان اللہ. تیسری صفت جسے آپ اللہ کہتے ہو اس کا باقی ہونا ضروری ہے. اللہ وہ ہے جو باقی ہے، اللہ وہ ہے جو تھک گیا ہے وہ چپ کرے، کوئی بات نہیں، زبردستی نہیں ہے. کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ صبح 7 بجے کے کئی لوگ پہنچے ہوئے ہیں، کئی رات کے پہنچے ہوئے. میرے یاسر علی گولڑوی، اویسی، ہری پور ہزارہ سے سٹی ساؤنڈ والے یہ رات کے پہنچے ہوئے ہیں. میرے صاحبزادہ عالمگیر صاحب نقیب محفل، میں حیران ہوں، اتنا سفر کر کے آئیں کہ چہرے پہ رونق دیکھ کر میں حیران ہوتا ہوں. سمجھتا ہوں کہ اندر سچی محبت صحابہ اور اہل بیت رکھنے والا یہ مرد درویش ہے کہ چہرے کا نور بتا رہا ہے کہ جتنا مرضی تھکا ہوا ہوں حضور کی محبت میں مست رہتا ہے، چور رہتا ہے، ان کے چہرے پہ ہمیشہ سرور رہتا ہے. ماشاءاللہ. تو محبت والو، باقی اللہ کی یہ صفت آپ کے دماغ میں ہوگی جب آپ کہو گے اللہ، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اللہ کو موجود ہونا مان لیا، اللہ کو قدیم ہونا مان لیا، اللہ کا باقی ہونا مان لیا. تب آپ لفظ اللہ بول رہے ہو. لفظ اللہ بولنے کا مطلب ہے کہ آپ نے یہ 13 صفات مان لی. اگر ان میں سے کوئی ایک صفت کم ہے تو وہ سب کچھ ہے، اللہ نہیں ہے. اللہ ہونے کے لیے ان 13 صفات کا ہونا ضروری. میں یہ جان بوجھ کر کچھ لفظ ایسے بول رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو سمجھانے کے لیے الفاظ کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ کی شان بڑی بلند ہے. بولو ذرا سبحان اللہ. اللہ باقی ہے. باقی کا مطلب کیا ہے؟ ہر وقت تر و تازہ ہونا. بولو سبحان اللہ. یہ بھی سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں. جو چیز پرانی ہو جائے، وہ سیدھا ہو جائے، وہ باقی نہیں ہوتی. جس کے اوپر عمر کا، زمانے کا گزر ہو اور پتہ چلے پہلے بال کالے تھے اب بال سفید ہو گئے، پہلے چھوٹا قد تھا اب بڑا ہو گیا، بڑا تھا اب کمزور ہو گیا. تو یہ زمانہ گزرا اور زمانے نے اس کے اوپر اپنا تسلط بتا دیا. جس پر زمانہ گزرے اسے فانی کہتے ہیں، اور جو زمانے کو اپنے کنٹرول میں رکھے اسے باقی کہتے ہیں. اللہ فانی نہیں ہے، اللہ باقی ہے. اللہ باقی ہے. پھر جو اللہ ہو اس کے اندر ضروری ہے کہ وہ سمیع ہو، سننے والا بھی ہو. سمیع کیسے کہتے ہیں؟ جو بغیر کان کے سنے. ہون بولو سبحان اللہ. آپ کہو گے پیر صاحب اتنا مشکل مضمون بتا رہے ہیں، بھوک لگی ہوئی ہے، لنگر شریف کی اب بڑی بے چینی سے، شدت سے انتظار ہے، اور حضور آپ مشکل عنوان آپ آج چھیڑ بیٹھے ہیں. تو میرے دوستو یقین جانو وہ لنگر شریف بھی فانی ہے لیکن یہ لنگر شریف بھی باقی ہے. یہ لنگر شریف جو آپ مجھ سے لے رہے ہو، یہ یقین جانو لفظ اللہ کی ٹھنڈک جب آپ کہا کرو گے اللہ، تو آپ کو آج کا یہ لیکچر اور یہ جو 13 صفات ہیں یہ نظر آیا کریں گی، یاد آئیں گی، تو آپ خوش ہو گئے یار ایسا پیر بھی مل گیا جس نے لفظ اللہ کی تعریف ہمیں سمجھائی ہے. اس لیے اب بولو اللہ.
سمیع ہونا. اللہ سنتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں. علامہ یاسین حبیب صاحب کہہ رہے ہو پیر صاحب میری تو 3 جمعوں کی تقریریں تیار ہو گئی ہیں. بولو سبحان اللہ. جی اللہ بھی سنتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں. اس طرح کہنے سے شرک نہیں، کیونکہ ہم کان کے ذریعے سننے کے محتاج ہیں. ہاتھ کے ذریعے سن نہیں سکتے، پاؤں کے ذریعے سن نہیں سکتے، پیٹ کے ذریعے ہم سن نہیں سکتے. سننے کے لیے ہمیں کان چاہیے، کانوں کے بغیر ہم سن نہیں سکتے. ہم کانوں کے محتاج ہیں. اس لیے اگر کہا بھی جائے ہم بھی سنتے ہیں، اللہ بھی سنتا ہے، تو یہ فکرہ شرکیہ نہیں ہے. اس لیے کہ ہم سننے کے لیے کانوں کے محتاج ہیں، اور اللہ کانوں کی محتاجی کے بغیر سماعت فرماتا ہے. اچھا ایک اور بات، بڑی قیمتی بات. اللہ دور بھی سنتا ہے، اللہ نزدیک کی بھی سنتا ہے، اللہ گونگے کی بھی سنتا ہے، اللہ دلوں کی بھی جانتا ہے. انہو علیم بذات الصدور. اللہ دلوں کے اندر اٹھنے والے خیالات کو بھی جان لیتا ہے. اب اس پر بہت سارے واقعات مجھے آتے جاتے، لیکن میں صرف میں ایک اشارہ کروں گا آپ سے. سنتا اللہ بھی ہے، اور سنتے رسول اللہ بھی ہیں، سنتے غوث پاک بھی ہیں، سنتے داتا صاحب بھی ہیں، سنتے مرشد پاک بھی ہیں، اور مرحوم ماں باپ بھی سنتے ہیں، قبروں والے بھی سنتے ہیں. اب آپ کہو کہ پیر صاحب یہ کیا کر دیا آپ نے؟ اللہ بھی سنتا ہے اور یہ بھی سنتے ہیں. کیسے؟ ہم نے کہا بالکل اللہ سنتا ہے، اپنی طاقت کے ساتھ سنتا ہے. اللہ سنتا ہے، بلا حد سنتا ہے. اللہ سنتا ہے تو کانوں کی محتاجی کے بغیر سنتا ہے، اور اللہ سنتا ہے تو اپنی شان وحدہ لا شریک کے ساتھ سنتا ہے. اور اولیاء اللہ، بزرگ، پیر، فقیر جو کچھ بھی سنتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے سنتے ہیں، کانوں کے ذریعے سے سنتے ہیں. جو کسی ذریعے سے سنے وہ خدا نہیں ہو سکتا، اور جو بغیر کسی ذریعے سے سنے وہی خدا ہوتا ہے. بولو سبحان اللہ. اب نبی پاک تو کان کے ذریعے سنتے ہیں نا، تو پھر اس لیے امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، کشت عشق و محبت، امام العارفین، امام الاصفیاء، امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ عنہ نے کیا خوبصورت بات کہی ہے کہ ہم یہاں سے پکاریں وہ وہاں پر سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. تو اب آپ کو پتہ چل گیا کہ ہم یہاں سے پڑھیں وہ وہاں سے سنیں. کیا مطلب ہوا؟ یہ یہاں اور وہاں مخلوق کے لیے ہے. حضور یہاں، ہم یہاں سے پڑھیں وہ وہاں سے سنیں، ایک فاصلہ ہے. اگر ہم یہ بھی کہ ہم یہاں پر سنیں وہ یہیں پر سنیں تو پھر بھی شرک نہیں ہے، اس وجہ سے کہ حضور جو کچھ بھی سنتے ہیں کانوں کے ذریعے سنتے ہیں. حضور نے فرمایا اسمع صلاۃ اہل محبتی، جو مجھ پر محبت سے درود پڑھتا ہے میں اپنے کانوں سے اس کا درود سنتا ہوں. جب حضور نے فرمایا میں کانوں سے سنتا ہوں تو سمجھ لو حضور نے بتایا کہ میں سب کائنات کی بات سن کر بھی میں خدا نہیں ہو سکتا، میں کانوں کے ذریعے سن رہا ہوں، ورنہ کانوں کے بغیر سننے والا ہے. اس لیے دل سے پکارو یا رسول اللہ. جب آپ نے یا رسول اللہ پکار دیا تو مجھے بتاؤ آپ نے شرک کیا؟ نہیں کیا. اس لیے کہ حضور کانوں کے ذریعے سنتے ہیں. پھر حضور اپنی طاقت سے نہیں سنتے، حضور اللہ کی عطا سے سنتے ہیں، اور اللہ اپنی طاقت سے سنتا ہے. اللہ کو کسی نے بخشی نہیں ہے. بولو ذرا سبحان اللہ. ہم لوگوں نے اللہ کو سمجھا ہی نہیں ہے. جب اللہ کو سمجھو گے تو تمہیں خود بخود وہیں سے اللہ کی شان میں سے مصطفیٰ کی شان اور اولیاء اللہ کی شان کے جلوے نظر آ جائیں گے. جن لوگوں نے اللہ کی تبلیغ کی ان لوگوں نے بھی پوری بخیلی کے ساتھ تبلیغ کی، حق ادا نہیں کیا ہے. اللہ کو کنجوس بنا کے رکھ دیا. استغفر اللہ. جیسے اللہ کسی کو کچھ دے نہیں سکتا ہو، اللہ کسی کو دے اور کچھ دے دے تو پھر اللہ کے پاس کیا باقی رہے گا. صحیح حدیث ہے، حضور نے فرمایا ساری مخلوق اللہ تعالیٰ سے وہ کچھ مانگے جو کچھ اللہ نے بنایا. ہر بندے کی دل کی خواہش ہوئی اللہ جو کچھ تو نے بنایا سارا مجھے دے. اللہ ہر بندے کو اتنا کچھ دے. اللہ ہر بندے کو اتنا کچھ دے جتنا اللہ نے بنایا ہے.
ہر بندے کو دے دے، پھر سب بندوں کی خواہشیں پوری ہو جائیں، اس کے بعد اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی، سب کچھ خرچ کر کے جتنا سمندر میں سوئی ڈبو کے اوپر نکالو اس کے کنارے سے جتنا قطرہ لگا ہوگا اتنی کمی بھی اللہ کے خزانے میں نہیں آئے گی۔ میرا اللہ اتنا بڑا غنی ہے، اتنی بڑی شان والا ہے۔ اللہ موجود، اللہ قدیم، اللہ باقی، اللہ سمیع اور اللہ بصیر۔ اللہ وہ ہے جو دیکھتا ہے، اللہ وہ ہے جو دیکھتا ہے، مگر دیکھنے کے لیے آنکھ کا محتاج نہیں۔ اب جس کی آنکھ ہو وہ ساری کائنات کو بھی دیکھتا ہو، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ اب اگر میں کہوں کہ یا رسول اللہ آپ ہم پر نظر کرم فرماؤ، تو حضور نے نظر کرم کر دی مدینہ شریف سے یہاں پر، تو اس نظر کرم فرمانے سے شرک نہیں ہوگا، کیونکہ حضور جو کچھ نظر فرمائیں گے آنکھ کے ذریعے کریں گے۔ حضور دیکھنے کے لیے اپنی آنکھ کا استعمال کریں گے، اور جو دیکھنے کے لیے آنکھ کا استعمال کرے گا وہ سب کچھ ہوگا، خدا نہیں ہوگا۔ اور اللہ جب بھی دیکھتا ہے اسے آنکھ کی محتاجی نہیں ہے، اللہ دیکھتا ہے تو آنکھوں کے بغیر دیکھتا ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ حضور کی آنکھ تھی کہ نہیں تھی؟ بولو نا۔ دو پیاری پیاری آنکھیں تھیں جن کی قسمیں اللہ نے قرآن میں بھی اٹھائی ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ جن آنکھوں نے خدا کو دیکھا ہے ان آنکھوں سے اور چھپ بھی کیا سکتا ہے؟ بولو نا سبحان اللہ۔ نمبر 6، اللہ وہ ہے جو کلام والا ہے، بولنے والا ہے، کلیم ہے۔ اللہ وہ ہے جو بات کرتا ہے، اللہ وہ ہے جو کلام کرتا ہے۔ اب دیکھو اللہ کے کلام میں، اب مجھے بتاؤ میں بول رہا ہوں کہ نہیں؟ میں کلام کر رہا ہوں کہ نہیں؟ اور آپ سن رہے ہیں کہ نہیں؟ نہ آپ کا سننا شرک ہے، نہ میرا کلام کرنا شرک ہے۔ اس لیے آپ کو کہ جی ابھی آپ نے بولا اللہ کلام کرنے والا ہے، جی اللہ کلام کرتا ہے، پر اللہ کو حرفوں، لفظوں، زبان، ہونٹوں کی کوئی حاجت نہیں۔ ہم بول رہے ہیں، اگر میرے منہ میں یہ زبان کاٹ دی جائے تو میں بول نہیں سکتا، میرے یہ ہونٹ ٹھیک نہ رہے میں بول نہیں سکتا، مجھے لقوہ ہو جائے خدا معاف کرے، اگر ایسا ہو جائے میں فالج ہو جائے میں بول نہیں سکتا، میری زبان اگر بند ہو جائے میں بول نہیں سکتا۔ بولنے کے لیے میری زبان کا درست ہونا ضروری ہے، اور میرے اندر نطق کا ہونا ضروری ہے، صحت کا ہونا ضروری ہے، لفظوں کی پہچان ضروری ہے، حرفوں کی محتاجی مجھے چاہیے۔ میں حرفوں کا محتاج، میں ہونٹوں کا محتاج، میں بولنے کے لیے زبان کا محتاج، میں بولنے کے لیے دماغ کی حضوری کا محتاج، میں بولنے کے لیے بہت ساری چیزوں کا محتاج ہوں۔ اتنی محتاجیوں کے بعد جو بولتا ہوں تو یہ بولنا مخلوق کا بولنا ہے۔ خالق بولتا ہے، نہ اسے ہونٹوں کی محتاجی، نہ اسے زبان کی محتاجی، نہ اسے زبان اور حروف کو ادا کرنے کی محتاجی۔ اللہ ہر بولی بولتا ہے۔ میں چند بولیاں بول سکتا ہوں، میں پرندوں کی بولی نہیں بول سکتا، میں جاندار کی بولی نہیں بول سکتا، میں چیتوں کی بولی نہیں بول سکتا، میں جانوروں کی بولی نہیں بول سکتا، جنات کی بولی نہیں بول سکتا، فرشتوں کی بولی نہیں بول سکتا۔ میں اپنی 2-4 بولیاں بولوں تو بول سکتا ہوں، اس کے علاوہ بولیاں نہیں بول سکتا۔ اللہ وہ ہے جو ہر بولی بول سکتا ہے، مگر بولنے کے لیے اسے زبان کی ضرورت نہیں۔ یہ ہے اللہ۔ بولو سبحان اللہ۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ یہ ہے اللہ۔ اللہ یہ ہے اللہ جس کا یہ تعارف ہے۔ اللہ کی یہ 13 صفتوں میں سے میں نے آپ کو 6 صفتیں بتا دی، اب 7ویں صفت اللہ ارادے والا۔ اللہ کون ہے؟ ارادے والا، مرید۔ اللہ مرید ہے۔ مرید کہتے ہیں اسے جو ارادے والا ہو۔ انما امرہ اذا اراد شیئا، وہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کا ارادہ فرماتا ہے۔ تو اللہ وہ ہے جو ارادے والا ہو۔ جس کا کوئی ارادہ نہ ہو وہ اللہ نہیں ہوگا۔ آپ کہو گے پیر صاحب یہ تو بات ذرا مشکل سی ہے، سمجھ نہیں آئی۔ ارادہ کس کو بولتے ہیں؟ جی ہاں، ارادہ اس عزم کا نام ہے جس پہ بندے کا کنٹرول ہو اور جن بندہ اس کو پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہو۔ مثلا میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں اس گلاس کو اٹھاتا ہوں، ارادہ کرتے ہی میرا ہاتھ حرکت میں آیا، میں نے گلاس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور میں نے گلاس کو پکڑ لیا،
تو اس کا مطلب ہے ارادہ وہی کرتا ہے جس کے پاس قدرت ہو اور اپنے اس ارادے کو پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہو. اب مخلوق کے ارادے میں اور خدا کے ارادے میں فرق یہ ہے کہ مخلوق ارادے میں بھی خدا کی محتاج ہے اور خدا اپنے ارادے میں کسی کا بھی محتاج نہیں. بولو اے سبحان اللہ. اللہ ایسے ارادے والا ہے. اللہ فرما رہا ہے سورہ یاسین فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. آٹھویں صفت اللہ قدرت والا ہے، قدیر ہے. قدیر کسے کہتے ہیں؟ جو خود قدرت رکھتا ہو، جسے چاہے قدرت بخشتا بھی ہو. بولو ذرا سبحان اللہ. قدرت رکھتا بھی ہو اور اس قدرت کو آگے بانٹتا بھی ہو، اسے قدیر کہتے ہیں. مولانا یاسین حبیب صاحب آپ نے بڑے پیار سے ریکارڈنگ لگا دی ہے. اب آپ بروزن فعیل غور فرمائیں نا کہ جو بروزن فعیل صفت مشبہ کے اوزان میں سے ہوتا ہے تو اس کی انٹروڈکشن میں جو صفت مشبہ کے اوزان ہیں ان کی جو کیپیبلٹی ہے وہ کیا ہے؟ لینگویج، عربک لینگویج کے جو پرنسپلز جاننے والے لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں. میں ساؤتھ افریقہ میں تھا، وہاں میں نے یہ تھوڑی سی بات بیان کی تو ایک دوسرے مسلک کے بھائی تھے، عالم مفتی تھے، بعد میں آئے اور مجھے کہنے لگے مفتی صاحب آج کے بعد میرا ایمان پکا ہو گیا ہے کہ یہ جو یا رسول اللہ پکارنے والے لوگ ہیں ان کا ایمان بڑا پکا ایمان ہے. بولو سبحان اللہ. میں نے کہا اللہ تعالیٰ کے لفظ قدیر کا ترجمہ مکمل تب ہوگا جو کچھ اللہ کی قدرت ہے اس میں سے اللہ نے اپنی فضل کے ساتھ کسی اور کو بھی قدرتوں سے نوازا ہو. قدیر ہوتا ہی وہ ہے جس کی قدرت جس چیز پہ ہے اس نے اپنی اس قدرت میں کسی اور کو نوازا بھی ہو، کسی اور کو عطا کیا ہو. قدیر کہتے ہی اسے ہیں جو خود قدرت والا ہو، جسے چاہے اپنی مرضی سے قدرت سے نوازنے والا ہو. اللہ کی شان ہے چیز کی حقیقت کو بدل دینا. ڈنڈا ڈنڈا ہی ہوتا ہے، وہ کبھی سانپ نہیں بن سکتا. پر جب موسیٰ کلیم کے ہاتھ میں پڑے ہوئے ڈنڈے کو اللہ فرمائے یا موسیٰ اس کو زمین پہ ذرا پھینک دے، موسیٰ نے پھینک دیا اور وہ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ وہ ایک دم سانپ بن گیا. اب لاٹھی سانپ میں بنی کیوں؟ اس لیے کہ اللہ قدرت والا ہے. اب اللہ نے فرمایا خُذْهَا وَلَا تَخَفْ، اے موسیٰ جا کے اس کو پکڑ. سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، ہم اس کو پہلی سیرت میں لوٹا دیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے جا کے اس کو ڈنڈے کو اسی سانپ کو ہاتھ میں پکڑا، وہ پھر ڈنڈا بن گیا. ڈنڈے کو سانپ بنانا، سانپ کو ڈنڈا بنا دینا، یہ اس کو کہتے ہیں قدرت والا ہونا. یہ قدرت خدا کی تھی، اللہ نے موسیٰ کلیم کو عطا فرما دی. اس لیے اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا ترجمہ مکمل تب ہوگا جب آپ یہ مانو گے کہ جو قدرت اللہ کی ہے اللہ نے وہ قدرت آگے بھی کسی کو عطا فرمائی ہے. یہ ترجمہ مکمل تب ہوگا. یا اللہ پھر اس ترجمے کو مکمل کرنے کے لیے کوئی ایسا بھی ہے جس کے پاس ہر قسم کی قدرتیں موجود ہوں؟ فرمایا ہاں، اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری. آدم سے لے کے عیسیٰ تک میں نے اپنی قدرتیں مختلف انبیاء کے ہاتھ پہ الگ الگ طور پہ ظاہر کی اور اپنی ساری قدرتوں کو جمع کر کے آمنہ کے لال کے ہاتھوں پہ عطا فرما دیا. جس نے میری الگ الگ قدرتیں دیکھنی ہو وہ الگ الگ انبیاء کو دیکھ لے، اور جس نے ساری میری قدرتیں ایک وجود میں دیکھنی ہو وہ خاتم الانبیاء والمرسلین کے وجود کو دیکھ لے. اب اس پہ بہت ساری باتیں آپ کو اشارے مل گئے ہیں. اب آپ کو یہ ہے اللہ، یہ کیا ہے؟ یہ لفظ اللہ کی تشریح کر رہا ہوں.
اب پھر اللہ کی پھر دو شانیں، ایک اس کی ذات اور ایک اس کی صفات. میں ان دونوں کی طرف ابھی نہیں گیا، میں صرف لفظ اللہ کی بات کر رہا ہوں تاکہ پتہ چلے جب آپ لفظ اللہ بولتے ہو تو اس سے مراد کیا ہے. بولو ذرا سبحان اللہ. نمبر 9، اللہ علیم ہے. علیم اسے کہتے ہیں جو خود بھی علم والا ہو اور جسے چاہے علم سے نوازنے والا بھی. خود وہ غیب جانتا ہے، اور اگر اس نے کسی دوسرے کو غیب کا علم نہیں دیا تو پھر اس کا ترجمہ مکمل نہیں ہوگا. اس لیے اللہ نے خود قرآن مجید کی سورۃ جن میں ارشاد فرمایا عالم الغیب، اللہ غیب جاننے والا ہے، فلا یظہر علی غیبہ، اللہ غیب کا علم کسی اور کو نہیں دیتا الا من ارتضی من رسول، مگر رسولوں میں سے جسے پسند کر لیتا ہے اسے غیب کا علم عطا فرما دیتا ہے. اب آپ کو پتہ چلا اللہ کے علیم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا نبی علم غیب جاننے والا ہو تاکہ پتہ چلے کہ اللہ خود بھی علم والا ہے اور جسے چاہتا ہے علم غیب سے نواز بھی دیتا ہے. اب میں آگے چلتا ہوں ورنہ چھڑ جاؤں تو پھر چھڑ جاؤں، لیکن میں اب مختصر کرتا ہوں، آگے چلتا ہوں. اللہ وہ ہے جو حی ہے، زندہ ہے. اللہ خود، ایک لفظ بولو میرے ساتھ، اللہ خود زندہ ہے. پھر بولو اللہ خود زندہ ہے. پھر بولو اللہ خود بخود زندہ ہے. اللہ کو کسی نے زندگی بخشی نہیں، اللہ کو کسی نے زندگی بیسٹورڈ نہیں کی، اللہ کو کسی نے زندگی گفٹ نہیں کی، اللہ کو کسی نے زندگی ادھار نہیں دی، اللہ کو زندگی کسی نے قرض کے طور پہ نہیں دی، اللہ کو کسی نے زندگی دی نہیں ہے. اللہ خود بخود زندگی کا مالک بھی ہے، خالق بھی ہے. اپنی زندگی سے وہ موصوف ہے، ہماری زندگی کا وہ مالک ہے. بولو ذرا سبحان اللہ. میں نے بولا اللہ اپنی زندگی کا موصوف ہے، میں یہ نہیں کہا اللہ اپنی زندگی کا خالق ہے. یہ یاد رکھنا، مخلوق اور موصوف، صفت اور تخلیق میں بڑا فرق ہوتا ہے. سورج کی کرنیں سورج کی تخلیق نہیں ہے، اس کی صفت ہیں، اس کا حصہ ہیں. مولانا حبیب صاحب، مفتی صاحب، سورج کی کرنیں خدا کی مخلوق، سورج کی کرنیں سورج کی مخلوق نہیں ہیں، وہ سورج کی صفت ہیں اور صفت موصوف کے ساتھ جدا نہیں ہوتی ہے. تو حیات اللہ کی صفت ہے، اللہ کی اپنے لیے صفت ہے، ہمارے لیے تخلیق ہے. بولو ذرا سبحان اللہ. جب وہ ہمارے لیے بات کرتا ہے تو 29واں پارہ پہلی آیت اللہ فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات. اے لوگوں، وہ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے موت کو بنایا، جس نے تمہارے لیے زندگی کو پیدا کیا. یہ ہمارے لیے جب باری آئے گی تو موت اور زندگی دونوں مخلوق ہیں، لیکن جب اللہ کی باری آئے گی تو حی لا یموت، اللہ وہ ہے کہ ایسا زندہ ہے اسے موت نہیں آئے گی، اور اس کی زندگی اس کی اپنی ہے، اس کو کسی نے زندگی دی نہیں. اللہ قیوم ہے. قیوم کسے کہتے ہیں؟ خود بھی قائم ہو اور دوسروں کو بھی سنبھالنے والا ہو. اللہ تو کیسا قیوم ہے؟ فرمایا قیوم السماوات والارض، آسمان اور زمین کو میں نے سنبھالا ہوا ہے. ایک چھوٹا سا حال بنا ہوا ہے ماشاءاللہ، بڑا پیارا شہنائی پیلس. اس کے مالک مجھے ملے ہیں تو بڑے خوش اخلاق، بڑے پیارے جی. ان کے ساتھ بڑی پرانی خاندانی مراسم، مرحومہ آجن بلقیس صاحبہ رحمت اللہ علیہ آ کے تھے، تو انہوں نے اس محبت میں ماشاءاللہ یہ اپنا یہ حال، شادی حال پیش بھی کیا اور یہ کہا کہ بھی یہاں یہ چیلم کی تقریب ہو. تو بڑی پیاری شخصیت ہے ماشاءاللہ. تو لیکن یہ حال بنا ہے تو ابھی آپ دیکھیں، میں پیچھے کی بات تو نہیں کرتا، 1 2 3 4 5 پلر آپ کو نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. ایک چھوٹا سا حال ہے، اس کے اندر 5 ستون ہیں اور اتنے بڑے ملکوں پہ قائم زمین، اس کے اوپر اتنا بڑا آسمان، ایک ستون بھی اس میں نہیں ہے. بولو ذرا سبحان اللہ. اونچی آواز سے بولنا ہے سبحان اللہ. اور جسے اپنے اللہ کی تعریف سن کر مزہ آ رہا ہے وہ بولے ذرا. اللہ قیوم ہے.
قیوم کا مطلب ہے بغیر سہارے کے سہارا دینے والا. یہ چھت قائم ہے ستون کے سہارے پر اور پورا آسمان قائم ہے بغیر ستون کے. تو یا اللہ آسمان کیسے قائم ہے؟ پھر میں قیوم السماوات والارض، آسمان اور زمین کو سہارا دینے والا اللہ ہے. جس کا اندر کی دنیا میں کوئی روشنی آئی ہے وہ بولے سبحان اللہ. اب آپ سوچو ذرا دفتر والے بابا جی اور ماں جی سرکار کی شان کیا ہوگی جو ان کا نالائق بیٹا ایسے بول رہا ہے. آپ سوچو ذرا سادات کنگر شریف کیا ہوں گے جن کے انگور بچے ہوئے ایسے بول رہے ہیں. بولو ذرا سبحان اللہ. جی واہ میرے حضور سیدی میاں صاحب، آپ کی شان بڑی بلند ہے. اللہ نے بنایا اولیاء اللہ کو بڑی شان والا. اچھا یہ سب کچھ ہو کر، یہ ساری چیزیں ہو کر اللہ کیا ہے؟ فرمایا احد ہے. قل هو اللہ، جڑا بول سکتا ہے بولے قل هو اللہ احد. اللہ اکیلا ایک ہے. بس یہ صفات اس طرح، یہ 13 صفات اس طرح کسی اور میں جمع ہو سکتی ہی نہیں. اب کسی اور میں جمع ہو سکتی ہی نہیں ہے. اس ایک صفت بھی کوئی کم ہو گئی وہ سب کچھ ہوگا مگر وہ اللہ نہیں ہوگا. اب جب ہم کہہ رہے ہیں کہ حضور مظہر ذات خدا ہیں تو حضور کی وفات بھی ہوئی، اس کا مطلب ہے ایک صفت ہٹ گئی. اب حضور کو جو مرضی کہہ دو وہ خدا نہیں ہو سکتے. ان کی وصال ہوا ہے، وہ مظہر رب العلا ہیں مگر خدا نہیں ہو سکتے. بولو سبحان اللہ. تو اب شرک بھی نہیں ہوگا. بولو کیا ہوگا؟ میں جب یا اللہ کہوں تو میں احد سمجھ کے کہہ رہا ہوں، اور جب یا رسول اللہ کہہ رہا ہوں تو محبوب خدا سمجھ کر کہہ رہا ہوں. احد نے بتا دیا اللہ جیسا کوئی اور نہیں ہے. بولنا ہے سبحان اللہ. 13ویں صفت سنو، وہ بے مثل و بے مثال ہے. وہ بے مثل و، آپ میں سے جو تھکا ہوا ہے نا، جو تھک گیا ہے وہ بے شک کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا، لیکن جو جاگ رہا ہے کہ میں اسے ذرا تھوڑا سا چیلم شریف کے حوالے سے آپ کے دل میں خیال آتا ہوگا چیلم کہاں لکھا ہوا ہے، آپ چیلم کرنے آ گئے ہیں حال کے اندر، یہ چیلم کا کوئی ثبوت دے دے. تو میرے خیال میں یہ بات سننے کے لیے جو حاضر ہے وہ کہے سبحان اللہ. میرا بیان ختم ہو گیا. میں نے 13 صفات بتا دی آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کی 13ویں صفت یہ ہے کہ وہ بے مثل و بے مثال ہے. کوئی اس کی مثال نہیں ہو سکتی. لیس کمثلہ شیء، اللہ کی کوئی شے، کسی چیز سے بھی اللہ کی مثال دی جا سکتی نہیں. آپ مخلوق میں کچھ بھی دیکھ لیں، کتنی خوبصورت چیز ہو، پر اسے یہ نہیں کہہ سکتے یہ اللہ جیسی ہے. سمجھ آ گئی؟ بے مثل و بے مثال کا مطلب یہ ہے کسی چیز کو بھی دیکھ لیں یہ نہیں کہہ سکتے یہ اللہ جیسی ہے. کہہ سکتے ہو؟ اگر کسی نے کہہ دیا تو وہ شرک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا نا. اب کوئی حضور کو بھی نہیں کہہ سکتا کہ حضور اللہ جیسے ہیں. ہم نے کبھی حضور کو اللہ جیسا نہیں کہا. نہ حضور اللہ جیسے ہیں، نہ اللہ حضور جیسا ہے، نہ فرشتے اللہ جیسے ہیں، نہ اللہ فرشتوں جیسا ہے، نہ ولی اور پیر اور بزرگ اللہ جیسے ہیں، نہ اللہ ان جیسا ہے. تو پھر یہ شرک کے جھگڑے کیوں لگے ہوئے ہیں؟ دراصل یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لفظ اللہ کو سمجھا ہی نہیں ہے. اللہ وہ ہے جس کی مثال ہی کوئی نہ دی جا سکے، اور جس کی مثال دی جا سکے وہ اللہ ہو نہیں سکتا ہے. اب جب اللہ کی مثال کوئی نہیں دی جا سکتی تو یا اللہ پھر تجھے سمجھایا کیسے جا سکتا ہے؟ فرمایا مثال ہوگی دوسرے کی، سمجھ میں آؤں گا. تم مثال دیکھو گے پھول کی، لطافت میری سمجھ میں آئے گی. تم دیکھو گے سمندر کو، گہرائی میری سمجھ میں آئے گی. تم دیکھو گے سورج کو، نور میرا سمجھ میں آئے گا. یا اللہ یہ بکھری ہوئی چیزیں ہیں، کوئی ایک وجود بتا جس کے اندر نور بھی سمجھ آئے، جس کے اندر گہرائی بھی سمجھ آئے، جس کے اندر لطافت بھی جمع آئے. فرمایا جاؤ پھر مدینے میں پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ
پڑھو گے تو میرا بے مثل ہونا سمجھ میں آ جائے گا، محمد رسول اللہ پڑھو گے تو ساری مثالوں کی مثال سمجھ میں آ جائے گی۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا غوث اعظم دست۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث راوی ہے، ما من اہل بیت یموت منہم میتن، جس خاندان میں سے بھی کوئی بندہ فوت ہو جائے، عورت ہو یا مرد وفات پا جائے، یہ بات حضور کر رہے ہیں، بولو ذرا سبحان اللہ۔ حدیث صحیح سنا رہا ہوں، رسول اللہ کی حدیث سنا رہا ہوں، حوالہ میرے پاس موجود ہے، بالکل اپنی بات پر انشاءاللہ قائم ہوں، جو بات کرتا ہوں میں اس کا بالکل ثبوت رکھتا ہوں۔ فَيَتَصَدَّقُونَ عَنْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ، جب وہ وصال فرما جائے، عورت ہو یا مرد، گھر والے اس کی طرف سے کوئی صدقہ کریں، یا تو کوئی نفل پڑھیں، کوئی قرآن پاک پڑھیں، کوئی کھانا کھلائیں، اِلَّا أَهْدَاهَا إِلَيْهِ جبرائیل علیہ السلام، وہ جو صدقہ خیرات بھی کریں اور کہیں یا اللہ ہمارے مرحوم یا مرحومہ کو اس کا ثواب پہنچا دے، تو اللہ اس تحفے کو، اس ہدیے کو، اس ایصال ثواب کو، اس تیجے کو، دسویں کو، چیلم کو، برسی کو، دعا کو، جبریل علیہ السلام کو بلا کے بولتا ہے یہ پکڑو، الا طبق من نور، ایک نور کے تھال میں رکھ کر جبریل کو حکم دیتا ہے کہ اے جبریل اس تھال کو لے لو اور اس مرحوم یا مرحومہ کے پاس جا کے پہنچاؤ، ثم یقف علی شفیر القبر، پھر وہ اس قبر کے گڑھے کے پاس آ کر جبریل کھڑے ہو جاتے ہیں، فیقول، جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں یا صاحب القبر العمیق، او گہری قبر والیا، حاضی ہدیۃ اہداہا الیک اہلک، یہ ہدیہ آیا ہے تیرے گھر والوں کی طرف سے، تیرے لیے ثواب آیا ہے، فاقبلھا، تو اس کو قبول کر، فیدخل، فرمایا علیہ فیفرح بہا، وہ ہدیہ اس کی قبر میں داخل کیا جاتا ہے اور وہ قبر والا یا قبر والی خوش ہونے لگ جاتی ہے، خوش ہو جاتی ہے، وَيَسْتَبْشِرُونَ، اور پھر ارد گرد کے قبرستان والے دوسرے مردوں کو جا کے بتاتی ہے دیکھو نا میرے گھر والوں نے میرے لیے تحفہ اور ثواب بھیجا ہے، وَيَحْزُنُ جِيرَانَهُ الَّذِينَ لَا يُهْدَىٰ إِلَيْهِمْ شَيْءٌ، پھر جو دوسرے پڑوسی ہیں قبرستان میں جن کے گھر والوں نے کوئی دعا کر کے درود کر کے کوئی ان کے لیے نہیں بھیجا ہوا، وہ پڑوسی پریشان ہو جاتے ہیں، کاش میرے پچھلے لوگ بھی دعا کرتے ہوتے تو مجھے بھی ملتا ہوتا۔ اس کا مطلب ہے قبر کے اندر خوشیاں منانا، جیسے دنیا میں ہدیہ ملنے پر بندہ خوش ہوتا ہے، اس طرح قبر میں بھی خوشیوں کا سلسلہ ہے، جس طرح دنیا میں کوئی چیز محروم ہونے سے بندہ غمگین ہوتا ہے، قبر میں بھی یہ سلسلہ ہوتا ہے۔ وہ لوگ جن کے پیچھے کوئی دعا کرنے والے نہیں ہیں، ان کے لوگ ثواب لینے والے لوگوں کو دیکھ کر غمگین بھی ہوتے ہیں۔ اب آپ کی مرضی، آپ اپنے مرحوموں کو غمگین چھوڑتے ہو یا حاجی ایاز اور حاجی اعظم کی طرح اپنی والدہ کو دنیا میں بھی خوش کرو، اور وہ دنیا سے چلی گئی ہیں تو اب بھی ان کو خوش کیا جا رہا ہے۔ محبت والو، بس میں ایک اور حدیث سنانا چاہتا ہوں، آپ ذرا محبت کے ساتھ کہہ دو سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیثیں تو بہت ساری ہیں، میں مختصر کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پیار سے یہ بات سمجھ آ جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، امتی مرحومۃ، میری امت کے اوپر اللہ نے بڑا رحم کیا ہے۔ فرمایا کہ رحم یہ کس طرح کیا؟ فرمایا کہ تدخل بقبورہا بذنوبہا، جب یہ اپنی قبروں میں جائے گی میری امت تو اس کے اوپر پہاڑوں جتنے گناہ ہوں گے، لیکن جس وقت یہ قبروں سے میری امت نکلے گی لا ذنوب علیہا،
ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا. وجہ کیا ہے؟ بے استغفار لہم، دراصل ان کے پیچھے جو اولاد تھی وہ ان کے لیے استغفار کرتی تھی، توبہ کرتی تھی، نیک اعمال کرتی تھی، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا. اللہ کے پیارے محبوب کی حدیث فرمایا حضرت انس بن مالک نے، من دخل المقابرہ، جو کسی قبرستان میں چلا گیا، فقرأ سورہ یاسین، اس نے سورہ یاسین پڑھی، خفف اللہ عنہ وکان لہ بعدد من فیہا حسنات، فرمایا اللہ اس سورۃ یاسین کی برکت سے سارے قبرستان والوں کی بخشش بھی کر دیتا ہے، اور جتنے مردے اس قبرستان میں ہوتے ہیں اتنی بار سورۃ یاسین پڑھنے کا ثواب اس بخشنے والے کو نصیب کر دیتا ہے. اب یہ کہتے ہیں جی یہ قرآن پڑھ کے بخشنا کہاں لکھا ہوا ہے؟ بتاؤ، ثبوت جسے مل گیا ہے سمجھ آئیے وہ بولے سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں نا کہ بیان میں نکتہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے. ایک بندے کو اگر اشارے سے سمجھ نہیں آتی تو پورا پارہ کیسے اس کو پڑھ کر سنایا جائے. یہ محبت کے ساتھ بات کر رہا ہوں. ایک حدیث شریف سن لو. حضرت عباس فرماتے ہیں، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس، میں ان کے مزار پہ حاضر ہوا ہوں، طائف شہر کے اندر ان کا مزار ہے مکہ شریف میں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا، مل میت فی قبرہ الا شبہ الغریق المتغوص. لوگوں جب تم اپنے مردوں کو دفنا کے آ جاتے ہو نا تو ان کی مثال ڈوبنے والے بندے کی طرح ہوتی ہے جو دریا میں گر گیا ہو اور ہاتھ پاؤں مار رہا ہو کہ ہائے مجھے کوئی بچائے. ینتظر دعوتا من اب او ام، وہ قبرستان میں قبر کے اندر جو لیٹا ہوا ہے وہ انتظار کرتا ہے اس دعا کا جو اس کی امی اس کے لیے کرے، یا اس کا والد اس کے لیے کرے، یا اس کا لڑکا اس کے لیے کرے، او ولد او صدیق ثقۃ، یا اس کا کوئی جگری یار کوئی سہیلی اس کے لیے دعا کرے. فَإِذَا لَحِقَتْ ہو، پھر جب امی یا ابو یا بیٹے بیٹی یا سہیلی یا دوست کسی کی طرف سے کوئی پڑی ہوئی دعا، کوئی درود، کوئی چیز استغفار اس کو پہنچ جاتی ہے قبر میں، حضور فرماتے ہیں کانت احب الیہ ان الدنیا وما فیہا، دنیا اور اس میں جو کچھ بھی ساز و سامان ہے اس سے زیادہ اچھا اس کو وہ ثواب لگتا ہے جو اس کے لیے گھر والوں نے بھیج دیا ہوتا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَدْخُلُ عَلَىٰ أَهْلِ الْقُبُورِ مِن دُعَاءِ أَهْلِ الدُّوَرِ، اور گھر والوں کی دعا سے اللہ تعالیٰ قبروں کے اندر ایسا نور داخل کرتا ہے، امثال الجبال، جتنے بڑے پہاڑ ہیں نا پہاڑوں جتنا ثواب اللہ تعالیٰ قبروں میں داخل کرتا ہے. وَإِنَّ هَدِيَّةُ الْأَحْيَاءِ لِلْأَمْوَاتِ الْاِسْتِغْفَارِ لَهُمْ، بے شک او زندہ لوگوں تم اپنے مرنے والوں کے لیے اگر کوئی تحفہ بھیجنا چاہتے ہو تو استغفار کا تحفہ بھیجا کرو. وَالصَّدَقَةَ عَنْهُمْ، یا ان کی طرف سے کوئی صدقہ کر لیا کرو تو اس کا ثواب انہیں مل جائے گا. پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ فرمایا اطعام الطعام، اپنے مسلمان بھائیوں کو جمع کر کے ان کو کھانا کھلا دیا جائے، یہ سب سے افضل صدقہ ہے. اب چہلم میں سورۃ یاسین بھی پڑھی گئی، قرآن مجید بھی پڑھے گئے. میرے پیارے خلیفہ حضور الحاج صدیق مدنی صاحب نے کراچی سے قرآن مجید اور سورۃ یاسین پڑھ کر اعظم صاحب کی اہلیہ کے لیے بھیجی ہے. میرے خلیفہ حضور الحاج سلیم اختر صاحب نے کراچی سے بھیجی ہے. میرے پیارے خلیفہ حضور جناب الحاج محمد یاسین صاحب اپنے ساتھ ختمات شریف لے کر آئے ہیں. ماشاءاللہ ہم لوگ وہاں سے آئے ہیں، رستے میں پڑھتے ہوئے آئے ہیں، اور ان گھر والوں نے پڑھا ہے، ماشاءاللہ بیٹیوں نے پڑھا ہے. اعظم صاحب کی ہمشیرہ ارم نے پڑھا ہے، دوسری ہمشیرہ طواف ہوئے. اب اویس میرے پیارے دل کے ٹکڑے مرید الحاج اویس صاحب خانہ کعبہ میں اس وقت طواف کر رہے ہیں. جس دن ان کا وصال ہوا اس دن ان کے نام کا عمرہ الحاج ذیشان اویسی صاحب مکہ شریف والوں نے کیا. ارے یہ سارے ثواب جب ان کو قبر میں پہنچے ہوں گے سوچو ذرا کتنی خوشی ہوئی ہوگی. لیکن ایک بات ایسی بتا دوں کہ بیٹا ہو تو ایسا ہو. الحاج اعظم اویسی نے ماشاءاللہ جب میری ماں جی سرکار کی نگاہ سے اس فقیر نے دنیا میں 7
مرتبہ قرآن مجید ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھایا تو سن 2012 میں جو میں نے قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر پڑھایا میری اپنی آواز میں تلاوت بھی ترجمہ بھی تفسیر بھی تو اس کو ہم انٹرنیٹ پر ڈالنے کے لیے یوٹیوب پر ڈالنے کے لیے ایک ایک رکوع کرنے کے لیے ہم بڑے پریشان تھے 6 سال سے ہم وہ کام کرنا چاہ رہے تھے ہم سے وہ کام نہیں ہو پا رہا تھا اچانک یہ حاجن بلقیس اویسیہ کے بیٹے الحاج اعظم صاحب نے رمضان شریف کے مہینے میں روزانہ ایک ایک پارے پر کام کیا اور 30 دنوں کے اندر جو کام 6 سال میں نہیں ہو رہا تھا الحاج اعظم نے خود اکیلے بیٹھ کر پورے قرآن کے 30 پاروں پر 30 دنوں کے اندر 540 رکوعوں کا کام کر کے رکھ دیا. یہ الحاج اعظم صاحب نے اتنا بڑا کام کیا ماشاءاللہ اور اب پوری دنیا میں ماشاءاللہ کم از کم بھی 8 کروڑ سے زیادہ لوگوں تک وہ قرآن مجید پہنچ چکا ہوا ہے دنیا سن رہی ہے تو بولو بیٹے کی یہ نیکی کا ثواب بھی تو والدہ کو پہنچے گا نا بولو نا سبحان اللہ. یہ میرا ایاز ویسی یہ میرے دل کا ٹکڑا اس کی اہلیہ ڈاکٹر رابعہ ماشاءاللہ میرے حاجی اعظم اور ماشاءاللہ ان کی اہلیہ خدمتگار جس نے آخر وقت تک اپنی اس ساس کو ساس نہیں سمجھا ماں سکی ماں سمجھ کر خدمت کی ماشاءاللہ. یہ ڈاکٹر کہہ رہا ہوں عائشہ حاجن عائشہ ویسیہ ماشاءاللہ نے خدمت کی. اللہ تعالیٰ ان سب کی خدمتیں قبول فرمائے بولو آمین. ان کی خواہش تھی کہ پیر صاحب جب میرا آخری ٹائم آئے تو اللہ کرے آپ بھی میرے قریب ہوں. اب مجھے تو میں عمرہ شریف پر جانے کے لیے نکلا ہم سعودی عرب کے بارڈر پہ گاڑی کے ذریعے داخل ہو چکے پتہ چلا کہ جی ان کی طبیعت خراب ہے بلکہ کہا کہ جی اللہ کے پیاری ہو گئی. اس سے 2 روز پہلے میری ملاقات ہوئی تھی پہلے ملاقات کر کے گیا اور ساری باتیں ہوئی تھیں پھر ہم نے اپنا ارادہ واپس کیا ہم واپس آ گئے اور واپس پہنچے ہم الحمدللہ ہم نے آ کے جنازے میں بھی پہنچے ان کی خواہش اللہ نے پوری کی. ہم قبرستان میں بھی پہنچے میں نے قبر میں تلقین بھی پڑھی الحمدللہ سورۃ ملک شریف پڑھی سورہ بقرہ شریف پڑھی تو ان کی سارے معاملات 10ویں محرم کی رات ان کو نصیب ہوئی. تو یہ سب چیزیں قرآن اور سنت سے ثابت ہیں. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جعفر شہید ہوئے تو آپ نے وہ جنگ موتا میں شہید ہوئے تو آپ نے مدینہ شریف کے احباب سے بولا کہ حضرت جعفر کے گھر والوں سے کو آپ نے روٹی نہیں پکانی ہے ہم 3 دن تک کھانا پکا کے ان کے گھر بھیجو کیونکہ اب ان کے لیے ایک تکلیف ہے کہ حضرت جعفر کی جدائی ہے. ہمارے خاندانوں میں پیر سید زبیر شاہ صاحب موجود ہیں ہمارے ہاں آج بھی یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہم علاقے والے لوگ اس کے گھر میں روٹی بھیجتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے اوپر خود غم ہے آپ کیوں روٹی پکاؤ ہم خود روٹی دیں گے. مگر یہ پنجاب میں رسمیں بڑی غلط بنی ہوئی ہیں کہ یہاں تو اسپیشل جنازے کے ساتھ بریانی کی دیگیں تیار کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں. اگر تو وہ ایصال ثواب ہے اور کوئی اپنی طرف سے کرتا ہے تو پھر تو جائز ہے لیکن میت کے مال میں سے کرنے کی اجازت نہیں ہے. میت کا مال تو وراثت ہو چکا ہوا ہے اس لیے شریعت کے مطابق ایصال ثواب بھی وہ کرو جو شریعت کے مطابق ہو جو سنت رسول کے ساتھ ٹکراؤ ہو اس سے بچو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو دین سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ میں ہر قسم کے شرک و بدعت سے بھی بچائے اور بے ادبی اور گستاخی سے بھی بچائے. یاد رکھنا توحید وہی قبول ہے جس میں اللہ کے نبیوں کی تعظیم بھی ہو ولیوں کی تعظیم بھی ہو. ولیوں اور نبیوں کی بے ادبی کرنے کے بعد کوئی بندہ توحید کا دعوے دار ہے وہ شیطانی توحید تو ہو سکتی ہے رحمانی توحید نہیں ہے. رحمانی توحید یہ ہے کہ خدا کو خدا سمجھو اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو انہوں نے خدا کے کہنے پہ آدم کو سجدہ کر دیا. رحمانی توحید یہ خدا جس کا ادب کرانا چاہے اس کا ادب بھی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ہمیشہ ادب کے ساتھ ہمیشہ سچی نسبتوں کے ساتھ جوڑے رکھے. با ادب ہو کے بیٹھ جائیں. تھوڑا سا ذکر کرا دیتا ہوں پھر یہ 2 اشعار صلاۃ والسلام کے پڑھیں گے پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ ختم شریف پڑھ کر دعا کرتے ہیں. آپ لوگوں کا بہت سارا وقت لیا ہماری محفل وہ میرے عدیل ڈرائیور عدیل صاحب سے میں نے کہا یار ہماری خیال ہے کہ ہم 12-1 بجے محفل ختم کریں گے تو وہ کچھ بعد اوقات کلندروں کی بات لگ جاتی ہے کہ سرکار لگتا ہے 3 بج ہی جائیں گے. اب میں گھڑی دیکھ رہا ہوں تو کچھ تھوڑی بات ان کی سچی لگتی ہے. اللہ اپنے حبیب کے صدقے میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے. جس کو بہت انتظار کرنا پڑا الجھ رہا ہوگا میرا بیان سنتے ہوئے پریشان ہو رہا ہوگا تو اتنا وقت لگ گیا میں ان سب سے معذرت بھی کرتا ہوں کوئی بات نہیں ہے لیکن محبت کے ساتھ جس کو مزہ آیا پھر وہ بولے سبحان اللہ. ادب سے بیٹھ جائیں. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا
رسول اللہ الا 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 اللہ جل شانہ ومن والہ اللہ 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 جل شانہ ومن والہ اللہ 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 اللہ. اب آپ نے اللہ کی 13 صفات پڑھی، اب تو اللہ پڑھو تو وہ 13 صفات تصور میں رکھ کے پڑھو. اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مصطفیٰ جان رحمت میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمائے قز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام آسیو وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی تیری قسمت کھوسنا میں قبر اجیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد جانا رسول اللہ روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا گنبد والے منظور دعا
کرنا